اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 145، 146 اور 147 شامل ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَاتٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے آئیں اہل کتاب کے پاس ہر ایک دلیل، پھر بھی نہیں پیروی کریں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلہ کی، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلہ کی، اور نہ وہ ایک دوسرے کے قبلہ کو ماننے والے ہیں۔ اور اگر بفرض محال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کریں ان کی خواہشوں کی اس کے بعد کہ آ چکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم، تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ظالموں میں شمار ہوں گے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ پہچانتے ہیں انہیں جیسے وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، اور بے شک ایک گروہ ان میں سے چھپاتا ہے حق کو جان بوجھ کر۔ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، تو ہرگز نہ بن جانا شک کرنے والوں میں سے۔ معزز ناظرین، یہود و نصارہ کے آپس میں بے شمار اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام دشمنی میں وہ ایک ہی ہیں۔ اس سلسلہ میں اس سے پہلے بھی کچھ حقائق میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، جبکہ آیت نمبر 113 کی تفصیلات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں۔ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء وهم یتلون الکتاب، یعنی یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کے پاس کچھ نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کے پاس کچھ نہیں ہے، اور حالانکہ یہ دونوں کتاب پڑھنے والے ہیں۔ لیکن جب بات آتی ہے مسلمانوں کی تو یہ دونوں مسلمانوں کے خلاف یکجان ہو جاتے ہیں۔ یہی حال باقی مشرکین کا بھی ہے۔ شیطان کے تمام پیروکاروں کی ایک ہی روش ہے، اور وہ یہ کہ انہیں اسلام سے ضد ہے۔ اگرچہ ان کی دینی کتابیں اسلام کی حقانیت کی تصدیق کرتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ قرآن کو نہیں مانتے۔ قبلہ کی تبدیلی کے سلسلہ میں ان کی اپنی کتابوں کے مطابق یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بشارتوں کا ان کی کتابوں میں اس قدر ذکر ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک خبر سے یوں واقف ہیں جیسے کوئی اپنی اولاد سے واقف ہوتا ہے۔ ناظرین، اہل عرب کسی چیز کی صحت و یقین کے لیے جو ضرب المثل بیان کرتے تھے وہ یہ تھی کہ فلاں چیز اسی طرح درست ہے جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہو۔ سنن ابو داؤد کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص کے ساتھ اس کا چھوٹا بچہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کیا یہ تمہارا بچہ ہے؟ اس نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہ رہی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تو اس پر پوشیدہ ہے اور نہ وہ تجھ پر۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیا تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح جانتے ہو جس طرح اپنے بیٹے کو؟ فرمایا ہاں بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ آسمان کا امین زمین کے امین پر اس کا حلیہ اور اوصاف لے کر اترا تو میں نے اس کو پہچان لیا، لیکن مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں علم نہیں کہ اس کی ماں نے کیا کیا۔ ہندوؤں کے وید بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خبروں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس کی شہادت ہندوؤں کے ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے نے اپنی کتاب کالکی اوکار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھے ہیں، لیکن حسد اور تعصب کی بنا پر تمام مشرکین بڑی ڈٹائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کے قلوب اسلام کے خلاف بغض سے بھرے ہوئے ہیں۔ تبدیلی قبلہ اس کی ایک مثال ہے۔ یہودیوں نے اس بغض کی بنا پر الٹا واویلا کرنا شروع کر دیا کہ یہ کیسا نبی ہے جو پہلے نبیوں کے قبلہ سے پھر گیا، اور یہی وہ اعتراض تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے امت مسلمہ کو آگاہ کر دیا تھا کہ کفار اسی قسم کے اعتراضات کریں گے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یقین دہانی کروا دی کہ کفار تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے، وہ ہر صورت اعتراضات اٹھاتے رہیں گے اور طرح طرح کی حجتیں کرتے رہیں گے، لہٰذا تمہیں ان کی سیاست سمجھنا چاہیے اور تم آپس میں ایک ہو کر رہو۔ ناظرین، آج مسلمان غیر مسلمانوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، حالانکہ وہ ان سے بار بار دھوکہ کھا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خبردار کیا ہے کہ اہل کتاب اور مشرکین کسی بھی دلیل سے قائل ہونے والے نہیں ہیں، تاوقت ہے کہ تم مرتد ہو جاؤ اور اسلام چھوڑ کر ان کے قبلہ کی پیروی کرنے لگو، پھر شاید وہ تم سے کسی قدر راضی ہو جائیں، لیکن جو بھی ایسا کرے گا وہ ظالموں میں سے ہوگا۔ سب سے بڑا ظلم تو یہی ہے کہ انسان حق کو چھوڑ کر باطل کی پیروی کرنے لگے۔ مسلمان جو سراسر حق پر ہیں، ان میں سے اگر کوئی اہل کتاب کی خوشنودی کے لیے حق سے منہ موڑتا ہے تو یقیناً اس نے اپنے نفس پر بہت بڑا ظلم کیا۔ ناظرین، قرآن مجید حق ہے اور سچ ہے، وہ جو کہتا ہے وہ ٹھیک کہتا ہے۔ آج کے دور میں آپ دیکھیے کہ جن لوگوں نے یہود و نصارہ کے پیچھے چلنے کی کوشش کی، اپنے اسلام کو بھول کر ان کی پیروی کی، تو وہ یقیناً ظالم ہی تو ہیں۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، پس تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ وہ حق جو قرآن کریم میں آ چکا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، وہ اور پھر اس پر عمل کر کے بھی دکھا دیا ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ محض قیاس زنی ہے۔ ان میں سے وہی ٹھیک ہوگا جو اسلام کے معیار کے مطابق ہے۔ اس لیے مسلمانوں، غیروں کے نظریات کی طرف نہ جاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں پر بے خوف چلتے چلے جاؤ۔ اگر ایسا کرو گے تو پھر کبھی دھوکہ نہ کھاؤ گے۔ غیر کچھ بھی کہیں، تم اپنی توجہ صرف اور صرف اپنے رب کی طرف رکھو، تم ہی حق پر ہو، اس میں ہرگز شک میں مبتلا نہ ہو۔ فلا تکونن من الممترین۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔